دوستو یہ واقعہ ہمیں ذیشان نے لاہور سے بھیجا ہے، تو چلیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام ذیشان ہے۔ یہ واقعہ میرے ماموں جان کے ساتھ پیش آیا جو اب کافی عرصے سے شارجہ میں مقیم ہیں۔ ان کے ساتھ یہ واقعہ بھاولپور میں پیش آیا۔ یہ 1995 کی بات ہے۔ ان دنوں ماموں جان CA کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ بھاولپور کا قدیم علاقہ فرید گیٹ ہمیشہ سے پر رونق رہا ہے۔ ایک دن رات کے وقت ماموں جان کچھ خریدنے فرید گیٹ آئے اور مطلوبہ سامان لے کر واپس روانہ ہو گئے۔ سردیوں کا دھند بھرا موسم تھا۔ رات کے کم و بیش 10 بجے سے زیادہ کا وقت تھا۔ فرید گیٹ سے نکلتے ہی ان کو سڑک کے کنارے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرتی ایک عورت نظر آئی جس نے برقع پہنا ہوا تھا۔ ماموں جان نے موٹر سائیکل روک دیا۔ اس عورت نے کہا کہ آپ کا احسان ہوگا، مجھے بغداد اسٹیشن تک چھوڑ دیں کیونکہ مجھے اس وقت کوئی سائیکل رکشہ اور موٹر رکشہ نہیں مل رہا اور میرا جانا بہت ضروری ہے۔ ماموں جان کا گھر بغداد اسٹیشن سے 1 کلومیٹر پہلے میلے والی گلی میں تھا، لہٰذا انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ عورت ان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کے سفر کے بعد میلے والی گلی آ گئی۔ ماموں جان نے اس کو کہا کہ میرا گھر اس گلی میں ہے مگر میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، مگر عورت خاموش رہی۔ بغداد اسٹیشن قریب آتا گیا اور سڑک سنسان ہوتی گئی۔ جو لوگ بھاولپور رہتے ہیں یا بھاولپور دیکھا ہوا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دنوں بغداد اسٹیشن پر پرانے خالی کوارٹر ہوا کرتے تھے اور آبادی نہ ہونے کے قریب تھی۔ بغداد اسٹیشن کے سامنے مین روڈ پر موٹر سائیکل روک کر ماموں جان نے کہا کہ لیجئے آپ کی منزل آ گئی۔ وہ عورت بولی وہ سامنے تیسری گلی میں میرا کوارٹر ہے، وہاں اتار دیں۔ ماموں جان نے حامی بھر لی۔ 2 گلیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے ماموں جان کو یوں لگا جیسے موٹر سائیکل پر وزن بڑھ گیا ہے۔ ماموں جان نے اس عورت کو کہا کہ رات کو اس طرح اکیلے نکلنا مناسب نہیں ہوتا، آئندہ احتیاط کیجیے گا، لیکن وہ عورت خاموش رہی۔ تیسری گلی میں ایک کوارٹر تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ عورت بولی بس یہاں روک دیں۔ عورت نیچے اتر گئی۔ ماموں جان نے موٹر سائیکل موڑ کر سلام کر کے موٹر سائیکل آگے بڑھانا چاہی مگر یوں لگا جیسے منو وزن پڑ گیا ہو۔ موٹر سائیکل آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، حتیٰ کہ موٹر سائیکل رک گیا۔ عجیب سی کیفیت میں ماموں جان نے کہا کہ یہ موٹر سائیکل کو کیا ہو رہا ہے؟ تو اچانک وہ عورت بولی آج تک یہاں سے زندہ کوئی واپس نہیں گیا، تم بڑے قسمت والے ہو۔ تمہاری ماں نے تمہارے گلے میں حفاظت کے لیے جو تعویذ ڈالا ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے، ورنہ اب تک میں تمہارا خون نکال چکی ہوتی۔ ماموں جان نے کپ کپاتے ہونٹوں سے پاک کلام پڑھا اور موٹر سائیکل کو ریس دی۔ موٹر سائیکل فراٹے بھرتی ہوئی وہاں سے نکل پڑی اور ماموں جان نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے زور زور سے دروازہ بجایا کہ سب کی آنکھ کھل گئی۔ جب ان کے حواس کچھ بحال ہوئے تو انہوں نے سارا واقعہ گھر والوں کو سنایا۔ یہ بات سنتے ہی نانی اماں نے کہا کہ ہاں بیٹا، میں نے تمہاری حفاظت کے لیے ہی تمہارے گلے میں تعویذ ڈالا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تم کسی مصیبت میں ہو، اس لیے میں تمہارے لیے دعا بھی کر رہی تھی۔ اس رات پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیلی رہی۔ صبح گھر والوں نے محلے کی عورتیں بلوا کر آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد کروایا تو گھر سے بدبو ختم ہوئی۔ کچھ دن بعد ایک دوست کے ہمراہ دوپہر کے وقت ماموں جان بغداد اسٹیشن کی اس تیسری گلی میں اس کوارٹر کو دیکھنے پہنچے، مگر وہاں کوارٹر کا نام و نشان تک نہ تھا، صرف ایک کچرے کا ڈھیر تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہارر سٹوری جو ہمیں ذیشان نے لاہور سے بھیجی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے کتاب نامہ ہارر سٹوریز۔